آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریئل ریئیکشن یوٹیوب چینل. تو اگر ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر ضرور کر دیں. بڑی اور سب سے پہلے تو تھینکس شروع میں بول دیتا ہوں. جس طرح کا یہ میں نے ویڈیو دیکھی ٹائٹل دیکھا آپ کے ساتھ میں آپ دیکھا میں پہلے دیکھ چکا ہوں کہ انڈین ڈاکٹر کو میں شروع میں ہی میں ذکر کر دیتا ہوں تھینکس. اب پاکستانی بوائے ود این انڈین ہارٹ, ایک پاکستانی بچہ لیکن اس کے اندر جو دل ہے وہ انڈین ہے. وہ کیسے ہے ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو بھی مزہ آئے گا. اگر اچھے لگے ویڈیو لائک شیئر ضرور کر دیں. 2006 کی بات ہے کہ لاہور پاکستان میں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ جب 6-7 ماہ کا ہوا تو وہ بہت بیمار ہونے لگ گیا. پھر اس کے والدین اس کو ایک لاہور کے بڑے ہسپتال میں لے کے گئے تو وہاں جا کے اس کی تشخیص ہوئی کہ اس بچے کو ایک دل کا مرض ہے پیدائشی جسے DORV کہا جاتا ہے. تو اس کا جو حتمی علاج ہے وہ یہاں نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو باہر کے ملک جانا پڑے گا. تو اور فوراً 15-20 دنوں میں جانا پڑے گا. تو بچے کے والدین نے کہا کہ ہم فوراً تو نہیں جا سکتے, ہمیں آپ کچھ کریں, ابھی ہم ایک دم افورڈ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا ہم اس کا انیشیل پروسیجر جسے BT شنٹ کہتے ہیں جو آپ کی سرکولیشن دل کی بہتر کرنے کے لیے ہم یہ ایک ٹیوب ڈال دیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے. جب BT شنٹ انہوں نے پروسیجر کروایا اس کے 4-5 مہینے بعد وہ ٹیوب جو ڈالی ہوئی تھی وہ چوک کر گئی. اب بچے کی طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگی. تو اب انہوں نے کہا کہ باقی جو پروسیجر ہے جو حتمی علاج ہے وہ ہم یہاں نہیں کر سکتے, وہ اب فلانے کچھ پاکستان کے ہسپتال ہیں وہاں سے پتہ کریں. تو جب انہوں نے وہاں سے پتہ کیا جو کراچی کا ایک بہت بڑا ہسپتال تھا تو انہوں نے بتایا 2006 کی بات ہے کہ اس کا جو حتمی علاج ہوگا اس کے لیے ہمیں سرجنز باہر سے بلانے پڑیں گے اور لاگت ہوگی پاکستانی 1 کروڑ روپیہ. پھر انہوں نے ایک اور لاہور کے بڑے ہسپتال سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا لاگت ہوگی 1.5 کروڑ پاکستانی روپے. پھر ایک اور بہت ہی اچھے پروفیسر تھے لاہور کے جو ان کے ساتھ بہت کوپریٹ کر رہے تھے, انہوں نے ان کو بچے کے والدین کو والد کو انڈیا کے کچھ ہسپتالوں کا نمبر دیا اور ڈاکٹرز کا. انہوں نے کہا آپ ان سے رجوع کریں, جن میں سے ایک دلی کے فورٹس ہاسپٹل کے ڈاکٹر راجیش شرما جو کہ پیڈس کارڈیک سرجن, ان سے بچے کے والد نے رابطہ کیا. تو انہوں نے بتایا کہ بچے کا حتمی علاج یہاں ہو سکتا ہے, ہم کر سکتے ہیں کوشش, اور ٹوٹل لاگت ہوگی انڈین 10 لاکھ روپے. تو پھر انہوں نے ویزا لگوایا, یہ اپنی فیملی کے ساتھ گئے. بچے کا میڈیکل ویزا تھا, ساتھ 3 اور لوگ تھے, ان کا ایز این اٹینڈنٹ ویزا لگا. یہ سارے 4 لوگ بس سے روانہ ہو کے واگا بارڈر کراس کر کے نیو دہلی پہنچے. رات کے 10 بجے پہنچے. میری والد سے ڈائریکٹ بات ہو رہی تھی اور ان کے زبانی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ایسے بڑا طوفان تھا, بارش ہو رہی تھی, رات کے 10 بجے ہوئے تھے. ہم پہنچے, ہم ہسپتال میں تھے. تو اس وقت جو ڈاکٹر راجیش شرما تھے وہ راؤنڈ کر رہے تھے اور میں اور میری وائف کھڑے ہوئے تھے. اور اب ہم سوچ رہے تھے کہ ایک ہندو ڈاکٹر آنے لگا ہے, تو اب اس کو کیا کہیں, اس کو نمستے کہیں یا ہاں کہیں, نمستے کہیں ہاں کہتے ہیں. ہم یہ سوچ رہے تھے کیا کریں. اتنی دیر میں وہ ڈاکٹر آئے اور ڈاکٹر نے آ کے انہیں کہا السلام علیکم, جس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا وعلیکم السلام. پھر ڈاکٹر نے انہیں اپنا نمبر دیا اور کہا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہوں, رات کے 2 بجے ہوں 3 بجے ہوں, آپ نے مجھے کال کر دینی, آپ نے جھجکنا نہیں ہے. اور پھر کچھ انیشیل پری ریکوزٹس پورے کر کے 3-4 دن جب آپریشن ہونے لگا, پہلے بیٹھ کے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ آپریشن میں ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے, جو ایک بڑی شریان ہے جو رائٹ وینٹریکل میں چلے گئی ہے, جو دل کا نچلا دائیں جانب کا چیمبر ہے, اسے وہاں نہیں ہونا تھا, تو ہم اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, سرکولیشن بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو انہوں نے سارا ان کے والد کو سمجھایا. پھر جب آپریشن ہونے لگا اس سے 1 رات پہلے دوبارہ کال آئی کہ آپ فوراً ملیں. جو والد صاحب تھے ان کے بچے کے وہ بہت ہی پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا ایسا کیا ماجرا ہو گیا. جب وہ پہنچے وہاں پہ تو ڈاکٹر راجیش شرما نے دوبارہ سارا ایک ڈرائنگ بنا کے سمجھا رہے تھے. دوبارہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ایسے کرنے لگے تھے, مگر یہ اینجیوگرافی اور باقی رپورٹس دیکھ کے ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ہولز اور بھی ہیں, تو اب ہم ایسے کریں گے. اور یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا یہ سارا پروسیجر ہوگا, کہ وہ بتا رہے ایک بات کہ ہم آپ کے بچے کے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں. جس پہ جو والد صاحب تھے ان کے بچے کے وہ کہتے ٹھیک ہے بالکل آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں آپ کریں. اب جب بچے کا آپریشن ہو گیا وہ ICU میں ایڈمٹڈ ہے, آلموسٹ 1 سال کا تھا. ٹوٹل 10 دن کا پیکیج تھا جس میں انہوں نے کہا تھا 10 لاکھ روپے لیے جائیں گے, انڈین 10 لاکھ روپے. تو اب وہ جو ڈاکٹر تھے وہ جب ہاسپٹل سے پارکنگ میں جایا کرتے تھے, وہاں پہ رستے میں یہ جو والد صاحب تھے بچے کے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے
کہ میں انہیں رستے میں پکڑ کے پوچھوں کہ اب کیا حالات ہیں کیونکہ آئی سی یو میں وہ صرف صبح 1 منٹ اور رات کے 1 منٹ، صبح ماں صبح باپ، صرف اتنا جانے دیتے. تو وہ روزانہ 7ویں 8ویں 9ویں ہر دن وہ ادھر پارکنگ کے درمیان کھڑے ہو جاتے کہ میں ڈاکٹر کو گاڑی میں پہنچنے سے پہلے جب وہ اپنی ڈیوٹی سے باہر جا رہے ہیں میں پوچھوں کیا چل رہا ہے. تو وہ روزانہ ادھر کھڑے ہو کے ان سے سوالات کرتے تھے. تو ایک دن بچے کے والد صاحب وہاں اس پارکنگ اسپاٹ میں پہنچنے پہ لیٹ ہو گئے. تو جب وہ لیٹ پہنچے، لیٹ سے وہ 9 بجے پہنچے تھے، وہ 9:10 پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہ ڈاکٹر راجیش وہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر راجیش نے جب اس بچے کے والد صاحب کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا کہ آج آپ یہاں آئے نہیں، آپ شاید لیٹ ہو گئے ہوں گے، تو اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو میرے سے پوچھ لیں. تو خیر بچے کا 10 دن کا پیکج تھا، مگر بچے کو ہوش نہیں آ رہا. 10 سے 20 دن ہو گئے، 20 سے 25 دن ہو گئے. ان کا ویزا 60 دن کا لگا ہوا تھا، اور اب جو ان کا انیشیل پیکج تھا 10 لاکھ کا وہ بھی ڈبل ہونے لگ گیا، اور بچے کے والد کے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے کہ وہ افورڈ کر سکیں. جس پہ وہ جھجکتے ڈاکٹر راجیش شرما کے پاس گئے کہ انہوں نے ان سے التجا کی کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، ہمیں 10 لاکھ بتایا گیا تھا، تو یہ تو اوپر لگی جا رہا ہے، تو کیا کریں. آگے سے ڈاکٹر راجیش شرما نے وہ بل پکڑا اور 10 لاکھ کے اوپر جو انیشیل پرائیویٹ میڈیکیشنز چل رہی تھی، جو سب کچھ چل رہا تھا، وہ انہوں نے دیکھا اور اس پہ انہوں نے لائن لگا دی. انہوں نے کہا آپ سے کمٹمنٹ ہماری صرف 10 لاکھ کی ہوئی تھی، آپ نے صرف 10 لاکھ دینے، اوپر والا 1 پیسہ بھی آپ نے نہیں دینا. اب 10 دن سے اوپر چلے گئے، 15 دن ہو گئے، 16واں 17واں 18واں دن ہو گیا، بچے کو ہوش نہیں آ رہا. پھر انہوں نے 19ویں دن کال کی اسپیکر میں کہ فلانے بچے کے والدین آئیں. تو یہ لوگ بہت ڈرے گئے کہ ایسا کیا ہو گیا. تو جب بچے کے والد صاحب آئی سی یو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کو ایز پر والد صاحب کے زبانی ٹوٹل 34 ڈرپس لگی ہوئی تھیں. اور پھر وہاں ڈاکٹر نے بچے کے والد صاحب سے کہا کہ آپ کا جو بچہ ہے اس کو ہمیں یہ لگتا ہے کہ سینسز کھو چکا ہے، اس کو نہیں آ رہی ہوش، جسے ان ادر ویز اکثر کہتے ہیں کہ برین ڈیتھ ہو چکی ہے. تو اب ہم ڈرپس آہستہ آہستہ کم کرنے لگے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کم کرنے لگ جائیں، ہم اس کو آہستہ آہستہ وینٹیلیٹر سے اتارنے لگ جائیں. جس کے آگے بچے کے والد صاحب نے دوبارہ کہا کہ جیسا آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں آپ ویسا کریں. تو وہ چلے گئے. پھر اس سے اگلے دن دوبارہ اسپیکر میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ فلانا بچہ جو اس کے والدین دونوں آئے آئی سی یو میں. تو جب وہ اندر پہنچے تو وہاں جو ڈاکٹرز کی ٹیم کھڑی ہوئی تھی، بچہ تھا، تو انہوں نے کہا ماں کو بچے کی کہ آپ نے بچے کو آوازیں دینی ہیں. اور 9 ڈرپس ہی لگی تھیں، اب کم ہو گئی تھی ایز پر والد صاحب کی زبانی. ماں آوازیں دیتی رہی بچے کو، بلاتی رہی، اس کے نام سے بلاتی رہی. تو پھر والد صاحب نے تو نوٹ نہیں کیا، مگر ماں نے کیا کہ بچے کی آنکھ تھوڑی سی ہلی، اور ماں نے کہا کہ اس کی آنکھ ہلی ہے. ڈاکٹرز نے آگے سے ماں سے پوچھا کہ آپ کو لگا ہے کہ ہلی ہے؟ تو ماں نے کہا اس کی آنکھ ہلی ہے، تھوڑی سی ہلی ہے. جب ڈاکٹرز نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ اب باہر چل رہے ہیں. پھر معمول کے مطابق اگلے دن دوبارہ 1 منٹ کے لیے آئی سی یو میں جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ 9 کی بجائے اب دوبارہ 34 ٹرپس لگی ہوئی تھی. دوبارہ ہمت کی جا رہی تھی کہ بچے کو اٹھانا ہے. پھر 39th ڈے میں جا کے اس بچے کو ہوش آ گیا، اور پھر 10 دن بعد اس بچے کو ڈسچارج کر دیا گیا، اور وہ لوگ پاکستان واپس آ گئے صرف اتنے ہی پیسے دے کے جتنا ان کو کہا گیا تھا. تو یہ جو ہم سب کانٹیننٹ میں ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، میں جو یہاں کتابیں پڑھتا ہوں پاکستان میں، اس میں 1965 کی جنگ میں جیتا ہوں، آپ جو پڑھتے ہوں گے اس میں آپ جیتے ہوں گے. 1971 میں پڑھتا ہوں، میں جیتا ہوں گا، آپ کی کتابوں میں آپ جیتے ہوں گے. اور ہم اتفاق نہیں کرتے اس بات پہ کہ جنگ کون جیتا، کیونکہ ہر کوئی اپنی کتابوں میں جیتا ہوا ہے. مگر ہم ایک بات پہ اتفاق ضرور کر سکتے ہیں کہ جو 2006 میں جنگ ہوئی اس بچے کی جان بچانے کے لیے، اس میں انسانیت جیت گئی. آج وہ بچہ 16 سال کا ہے، اور اس بچے کے والد صاحب ابھی بھی ڈاکٹر راجیش شرما کو کال کر لیتے ہیں، اور ڈاکٹر راجیش شرما کال بند کر دیتے ہیں، اور کال بند کر کے کال بیک کرتے ہیں، اور کال بیک کر کے ابھی بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں. جس پہ بچے کے والد صاحب نے کہا کہ یار علی مجھے سمجھ نہیں لگی کہ ڈاکٹر ہے یا فرشتہ ہے، کیا ہے یار یہ کیسے ڈاکٹر سے. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی بینگ علی کے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
تو جی ویڈیو ہوگی ختم. کمال ہے بھائی. اس راجیش شرما ڈاکٹر کے لیے ایک مرتبہ بھائی ہلکی سی بنتی ہے. زبردست یار تھینکس اے لاٹ, بنڈل آف تھینکس راجیش شرما صاحب کہ آپ نے ہمارے ایک بچے کی, یعنی کہ آپ نے ایک انسان کی, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. جس نے ایک انسان کی جان ضائع کی اس نے پوری انسانیت کی. آپ نے آج ایک بچے کی جان نہیں بچائی, آج آپ نے پاکستانی کو دل جیتے ہیں, ہمارے اسپیشل دل جیتے ہیں. دیکھیں کہ پاکستان کے اندر رحمت اللہ اسلم بھائی وہی بچے کا خرچہ آ رہا تھا 1.5 کروڑ یا کروڑ 15 ملین, ٹھیک ہے نا, اور اسی بچے کا انڈیا کے اندر 10 دن کا خرچہ تھا 10 لاکھ, اور بچے کو ہوش کتنے دنوں بعد آیا 39, اور 10 دن پھر اوپر ڈالے کہ 49 ہے کہ 50 دن پیسے اتنے ہی. یار بڑا پانا ایکسیلنٹ یار, انہوں نے کمال کر دیا اس ڈاکٹر نے. تو آج تو میں کہتا ہوں مجھے تو خرید لیا یہ ٹھیک ہے, بچے کا علاج ہو گیا سارا کچھ ہو گیا. یار اس نے اپنی کمٹمنٹ, حالانکہ کمٹمنٹ 10 لاکھ کی ہوئی تھی, 10 لاکھ کی انہوں نے لیا. یار ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ انسانیت سے محبت کا مزہ نہیں آ. میں نے نا یقین کریں, میں مطلب کوئی قسم اٹھا کر تو نہیں کہتا, مطلب کہ ویسے اتنی یہ قسم کہتا ہمیں آپ پر یقین ہے, آپ بولیں. میں نے نا واقعی مجھے پرسنلی جو انڈیا کے نا لوگوں کی جو آپس میں محبت ہے نا, لوگوں میں ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے. اکثر موویز میں دیکھتے ہیں ان کو ایک دوسرے کی بے قدر ہے, انسان کی قدر ہے ان کو, وہ مجھے بہت پسند ہے. ہمارے یہاں یہ پاکستان میں نا بالکل بھی نہیں ہے. وہاں پر ایک دیکھیں ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے نا, روڈ ایکسیڈنٹ ہے تو دوسرے سب ان کی مدد کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے, کس مذہب کا, جو بھی ہے وہ بعد میں. ہمارے یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا. حالانکہ ہم سب مسلم ہیں, تقریباً زیادہ تر اکثریت مسلمانوں کی ہے, لیکن اس طرح پہ کوئی بھی نہیں کرتا جس طرح انڈینز کرتے ہیں. میں سچی میں کوئی اپنے سے بڑھا چڑھا کر بات نہیں کر رہا, مجھے واقعی یہ باتیں ان کی بڑی دل بسیج نہیں گیا, دل یار بھر نہیں آیا. بالکل یار دیکھیں کہ پاکستان میں اپنے ملک میں اتنا زیادہ خرچہ ڈبل سے, اور پھر جس انداز میں اس بھائی نے بتایا ٹھہر کر رک کر دیکھیں. پاکستان کے ڈاکٹر نے 1.5 کروڑ بتایا, کس نے 1 کروڑ بتایا. پھر انہوں نے کہا پھر بھی پتہ نہیں یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. پہلے تو یہ ادھر آگے پاکستان کے ڈاکٹر لائے جو استعمال زیادہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو انسانیت کا کوئی قدر نہیں ہے. نہیں سارے تو چلے سارے نہیں, میکسیمم ایسے ہیں, میں نے خود نوٹ کیا. اچھے بھی ہیں ڈاکٹر, اچھے بھی بڑے بڑے اچھے بھی ہیں, لیکن سارے ایک جیسے نہیں. اچھا انہوں نے ریفر کیا بھی آپ انڈیا جاؤ, کیوں تم مر گئے تھے کیا تمہارے پاس نالج نہیں تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اتنا افورڈ نہیں کر سکیں گے, اور ہمیں مطلب کہ پتہ پھر بھی کام ہو یا ہوگا کہ نہیں, اور ہماری جو تجوریاں بھرنی تھی وہ نہیں بھرے گی. تجوریاں بھرنے کے لیے انہوں نے پھر کہا کہ نہیں آپ اتنا نہیں دے سکتے, آپ انڈیا چلے جائیں. اور انڈیا کے ڈاکٹرز کی خلوص دیکھا ہے بھائی. انڈیا کی جو ہے نا ڈاکٹرز ہے, میں یہ کتنی تعریف کروں. مجھے پرسنلی جب انڈیا کی جو ہے نا, میں یہ نہیں ہے کہ انڈیا کی ہر بات کے پیچھے جو ان کی ترقی ہے نا یہ چھپی ہوئی ہے. ہر مطلب آجزی تو ان کی ہے. یار کیا باتیں کریں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سی بات کہاں پر کروں, کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ ختم کروں. اتنی نہیں یقین کریں ان کے اتنے بڑے ایکٹرز ہوتے ہیں بالی ووڈ کے, ہالی ووڈ کے بعد بالی ووڈ آتی ہے. اتنے بڑے ایکٹر ہیں, اتنے زیادہ فیمس, اور وہ جب انٹرویو دیتے ہیں تو یقین کریں ان میں کوئی اکڑ نہیں ہوتی, کوئی ان میں نہیں یہ ہوتا کہ ہم یار اتنے ہمارے پاس اتنا پیسہ, ہم اتنے مشہور ہیں. اچھا مزاح کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ اگلے بندے کو بھی ملتے ہیں. ایسے ہی میں نے دیکھا خود دیکھا. اچھا وہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر اکثر تو یوں ہوتا ہے کہ ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, پتہ کتنے دن ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. بعض کا تو ایسے بڑے جو ڈاکٹر ہیں ان کا جس طرح کا انہوں نے کہا. اچھا ادھر سے پاکستان کی طرف سے تو یہ کہا کہ اس کے بچے کی ایک آؤٹ سوراخ ہے یا کوئی ہے, لیکن ادھر جا کے پتہ چلا ادھر سینیریو کچھ اور نکلا. ڈاکٹر نے کیا سارا کچھ انجیو کیا جو بھی کیا, انہوں نے کہا پہلے یہ تھا لیکن اب یہ مسئلہ اور ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا نہیں آپ یہ کام اب کرنا پڑے گا. 10 دن سے زیادہ لگتا ہے, 19 دن مطلب بڑھتا گیا. لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ تو یہ مسئلہ بتا رہے تھے یہ اتنا نکل آیا, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم نے جتنی کمٹمنٹ کی ہے کتنا کریں گے اتنا کریں گے. نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ٹھیک ہونا چاہیے. اصل میں بھائی پتہ ہے بات کیا ہے, جو مجھے لگا
جو مجھے بات اچھی لگی وہ میں شیئر کرتا ہوں کہ بھائی انڈینز جو ڈاکٹر ہیں نا ان میں انسانیت ہے. وہ پریفرنس انسان کو دیتے ہیں. پاکستانی ڈاکٹر ہے نا ان میں تعلیم کا فرق ہے سر بھائی. یہ بھائی ہمارے جو ڈاکٹر ہیں اسلم بھائی تربیت کا فرق ہے. نہیں اسلم بھائی تربیت کا بچر ہیں بچر. اسلم بھائی تربیت کا بہت فرق ہے. کسائی ہیں بچر ہیں ان کو کوئی کسی سے فرق نہیں پڑتا. میں نے کئی جگہ پہ نوٹ کیا ہے اپنے ڈاکٹرز کو وہ پیسے کو ترجیح دیتے ہیں. پیسہ لے آؤ کام بعد میں. یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے پیشنٹ دیکھیں. پہلے پیسے دیکھتے ہیں بعد میں بولتے ہیں کہ پیشنٹ لے آؤ. لیکن انڈین ڈاکٹرز کی میں یہ تعریف سن کے بڑا حیران ہوں کہ یار اتنے مخلص ڈاکٹر دیکھ لیں. انہوں نے 10 دن کا میرے خیال میں انہوں نے کہا تھا کہ 10 دن وہ رہیں گے اور 10 لاکھ. لیکن 39 ڈے کے بعد ہوش آیا اور اس کے بعد بھی 10 دن رکھا. لیکن انہوں نے پھر بھی پیسے نہیں بڑھائے. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے آپ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ پیسے ہم لیں گے, اس سے زیادہ پیسے بھی نہیں لیں گے. یار یہ ہوتی انسانیت. اگر ہمارے یہاں ہوتا تو میں کہتا 10 لاکھ انہوں نے لیا تھا نا 10 دنوں کا, تو 10 کے ساتھ اور 15-20 لاکھ انہوں نے لے لینا تھا. رحمۃ اللہ. اگر آپ کی بات ہوگی تو میں اپنی ساتھ میں کسی کی کیا بات کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے میرا جو ہے نا گلا خراب تھا, میں نے آپریشن کروایا تھا تو ایک سائڈ سے وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو میں ڈاکٹر سے نا 2-3 مرتبہ جو ہے نا مسلسل اس سے جو ہے نا دوائی لے رہا تھا. تو ڈاکٹر کے پاس گیا, ہم 2 پیشنٹ تھے. تو ہم نے سوچا یار ایک ہی فیس میں, کیونکہ اس کی تھوڑی فیس زیادہ تھی, تو میں نے کہا یار ایک ہی فیس میں 2 پیشنٹ جو ہے نا چیک ہو جائیں گے, ایک ہی فیس جو ہے بچ جائے گی. ڈاکٹر تھا ادھر, ڈاکٹر لالچی نہیں بھی ہوتے اکثر, جن کے پاس زیادہ تر مہنگے ہوں. تو اس کا اس دن جو ہے نا جو پہلے ٹوکن ہمیں دیتا ہے نا ان کیا اسے کہتے ہیں کنکلوڈ کرو نا, نہیں آیا تھا. وہ ڈاکٹر نے خود ہی کاؤنٹر پہ جو ہے نا وہ فیس اپنے لینی تھی. تو اس کو ہم نے فیس ایک جو ہے نا اتنی بھی تھی. اچھا ایک ہی ختم کریں. میں نے بھی اپنی تھوڑی سی چھوٹی سٹوری بتا دی, لیکن ڈاکٹر نے خود آگے سے بول کر کہا بھائی نہیں دوسرے کی پھر ہمیں دوسرے کی دینی پڑی. دیکھیں اس کو یہ نہیں تھا مطلب آپ 2 گئے تھے, اب چاہتے یہ تھے کہ اپنے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا, آپ اتنی چھوٹی سی میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. میرا ادھر ٹخنے پہ زخم ہوا تھا, مسئلہ بن گیا تھا. تو میں ڈاکٹر کے پاس ہاں مجھے پتا اس کے پاس گیا ہوں بھائی. اس نے چیک اپ کیا, اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ دوائی جو ہے نا, اس نے 1500 روپے مجھ سے فیس چارج کر لی. اس کے بعد میں گیا ہوں دوائی لینے گیا ہوں, اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے وہ ٹنگنے وغیرہ پہ باندھنے کے لیے, وہ دیا اس نے. اور اس نے کہا کہ ایک انجیکشن لانا ہے. میں انجیکشن بھی لے گیا. اس نے جا کے اندر دوسری طرف جا کے دوبارہ اس کو بلایا ڈاکٹر کو. اس نے ایک دوسرے کمرے میں جا کے مجھے انجیکشن لگایا, اور انجیکشن لگانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ دوبارہ میری طرف آئیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں دوبارہ گیا ہوں. دوبارہ جانے کے بعد پھر میں نے اس کو 1500 دیا ہے دوسری مرتبہ. یہ ہے ہمارے ڈاکٹر. صرف فرق کتنا ہے, صرف 4 یا 5 منٹ کا فرق پڑا ہے. صرف اس نے ایک کمرے میں جا کے بلائی اس لیے تھا, انجیکشن لگایا دوسری طرف. پھر اس نے کہا کہ آپ دوبارہ آئیں, میں آپ کو پھر دوائی دیتا ہوں. خیر یار ہم یہ ہے ہمارے پاکستانی ڈاکٹروں کا. جتنا بھی ان کا تھینکس کریں ان ڈاکٹرز کا ہماری طرف سے, بھائی دل تو پسیر گیا ہے, بڑا لیکن یار اس ڈاکٹر میں کہتا ہوں کہ بہت زبردست ڈاکٹر تھا, جس نے یار خود اس بندے کا ویٹ کیا کہ یار وہ روز آتا ہے یہاں ملنے کے لیے, حال اپنے بچے کی حالت پوچھنے کے لیے. یار کمال ہے, سلیوٹ ہے ایسے ڈاکٹر کو. یار ملتا ہے نئی ویڈیو بنانے کے ساتھ, تب تک دیجیے اجازت. اللہ